آخر سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه وياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاص وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا وهذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: بسم الله الرحمن الرحيم. لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوات محمد وعلى آله. عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام، مسلسل اس بارگاہ عالیہ میں آج آپ کی تیسری حاضری اور ہماری رات کی تیسری ملاقات بطفیل ذکر شہزادیہ کونین سیدہ راضیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ حضرت جناب فاطمہ زہرا ہونے جا رہی ہے. ہماری رات کی گفتگو کا موضوع جناب فاطمہ زہرا مجھے ولایت. اسی موضوع کے تحت ہماری رات کی گفتگو جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بھی ہماری گفتگو و تقریر کا یہی موضوع رہے گا. مگر اس سے پہلے میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات شانہ بشانہ ہو کر بیٹھے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں اور دیوار کا سہارا اگر اس کی ضرورت ہے تو لے، نہیں تو بھی اس کا سہارا نہ لے، اور اس انداز میں بیٹھے کہ اس طرح سے آپ جنت البقیع میں قبر جناب فاطمہ زہرا کے روبرو بیٹھ کر ان کے ذات والا صفات کی تمام فیوض و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ہر غلام علی کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے دل میں جنت البقیع کا ہمیشہ نقشہ رکھے اور ہمیشہ شہزادی کونین کی عظمت کو اپنی نگاہوں میں رکھے. اس لیے کہ 1400 سال سے مسلسل یہ دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے
کی وارث تنہا ذات فاطمہ زہرا. میں نے ابھی گفتگو شروع نہیں کی ہے، آپ کی آمادگی کے لیے میں یہ جملے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں تاکہ ذہن بن جائے، آپ آمادہ ہو جائیں. جو حضرات راستے میں ہیں وہ یہاں تک پہنچ جائے. آپ دیکھیں کہ عصمت فاطمہ، ولایت جناب امیر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ سے دشمنوں کے نشانے پر رہی ہے. اگر عصمت زہرا ختم ہو جائے تو نبوت کو خطرہ، ولایت علی ختم ہو جائے تو اسلام کو خطرہ. کیوں؟ اس لیے کہ تنہا ذات جناب شہزادی کونین ہے کہ وہ نبی جو پورے کائنات کا وارث بن کے آیا تھا، اس کے وارث کا نام ہے فاطمہ. اگر وجود فاطمہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ نبی کا وارث ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کے وارث بیٹی ہے. اور وارث ایسا نہیں کہ کچھ چیزوں کی ہے، جتنی چیزیں باپ چھوڑ کے گیا ہے ان ساری چیزوں کے وارث بیٹی ہے. اب میں اس سے زیادہ وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، اس لیے کہ بہت سے گوشوں میں گفتگو کرنی ہے. آگےدار ہو، جتنی چیزیں باپ چھوڑ کے جائے گا ان تمام چیزوں کے وارث بیٹی ہو جائے گی اگر وہ اکیلی ہے. تو اب میں مسلمانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ کائنات کے عظیم پیغمبر نے اس دنیا سے جاتے جاتے کیا چھوڑا؟ اور آسان بنائے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی زبان خود بخود بولے گی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ کائنات کے وارث نبی نے اس دنیا سے جاتے جاتے کیا چھوڑا؟ کہ انسان چھوڑتا وہی ہے کہ جو لے کر آتا ہے. رسول سے پہلے نماز تھی کا نہیں تھی، رسول سے پہلے روزہ تھا کا نہیں تھا، رسول سے پہلے حج تھا کہا نہیں تھا، رسول سے پہلے زکات تھی کہا نہیں تھی، رسول سے پہلے خمس تھا کہا نہیں تھا، رسول سے پہلے قرآن تھا کہا نہیں تھا، رسول سے پہلے دین تھا کہا نہیں تھا، رسول سے پہلے اسلام تھا کہا نہیں تھا، رسول سے پہلے ایمان تھا کہا نہیں تھا، رسول سے پہلے دین تھا کہا نہیں تھا. سب کچھ رسول کے بعد ہوا. کیوں؟ کہ رسول لے کر آئے تھے. تو جب لے کر آئے تھے تو جب اس دنیا سے گئے تو چھوڑ کر گئے نا. تھوڑی سی توجہ کا تعلیم ہو، اس کے بعد انشاءاللہ خود بخود آمادہ ہو جائیں گے، متوجہ ہو جائیں گے. جب یہ لے کر آئے تھے تو جاتے وقت چھوڑ کے گئے نا. کہاں چھوڑ کے گئے؟ اب دنیا کی کسی بھی قانون کی کتاب میں جا کے اٹھا کے پڑھ لو، کسی بھی مرنے والے کے میراث کیا کہلاتی ہے؟ کہ جو کچھ وہ چھوڑ کے جائے وہ میراث ہے، جو اس کے بعد باقی رہے وہ وارث ہے. جو چھوڑ کے جائے گا وہ میراث، جو اس کا مالک بنے وہ وارث. یہ سب کچھ چھوڑ کے کون گیا؟ رسول گیا. اب بتا دو، یا تو رسول کا کوئی بیٹا ثابت کر دو، کوئی بیٹا ثابت کر دو کہ بیٹے تھے تو مگر رسول سے پہلے چلے گئے. بیٹے تھے تو مگر رسول سے پہلے چلے گئے. اچھا، ابھی مولانا نے ایک شعر پڑھا تھوڑی دیر پہلے، بیٹے نہیں تو بیٹی، تو بیٹیاں 3 لے آئے. آپ تو ذرا دیکھیں، حق فاطمہ زہرا کو ختم کرنے کے لیے بھی 3 بیٹیاں لائی.
چیزیں ہوتی ہیں، غور سے سنیے گا، بڑے اطمینان سے میں مضمون پڑھوں گا۔ شہزادی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی تو ظاہر سی بات ہے میں شرمندہ رہوں گا شہزادی کی بارگاہ میں، اور اگر کوئی بے ادبی ہوئی تب بھی میں مجرم بن کے رہوں گا۔ لہذا انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کوئی کمی نہ ہو، میں پوری طرح سے حق نوکری کو ادا کروں گا، آپ حق سماعت کو ادا کریں۔ آپ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انسان، ایک ہوتا ہے انسان نما۔ ایک ہوتا ہے آدمی، ایک ہوتا ہے آدمی نما۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم نما۔ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے ڈاکٹر نما۔ ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے وکیل نما۔ ایک ہوتا ہے انجینئر، ایک ہوتا ہے انجینئر نما۔ آپ بتائیے خطرہ انجینئر سے نہیں، انجینئر نما سے ہوتا ہے۔ خطرہ وکیل سے نہیں، وکیل نما سے ہوتا ہے۔ خطرہ ڈاکٹر سے نہیں، ڈاکٹر نما سے ہوتا ہے۔ خطرہ عالم سے نہیں، عالم نما سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ نما کیا چیز ہے؟ کہا کہ نما اسے کہتے ہیں جو نہ ہو وہ نظر آئے۔ اب یہ بیٹیاں تو نہیں، بیٹی نما لائے۔ اب دیکھیے بھائی کیا کہنا رہی، انشاءاللہ آپ کی روح شاید خدا نہ کرے کسی کے وہاں کسی کے باپ کا انتقال ہو۔ بڑا نفسیاتی پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھ کے جناب شہزادی کونین کے حق کو اپنی نگاہوں میں رکھ کے اپنی پلکوں پر نالین جناب زہرا کی خاک کے ذروں کو اٹھا کے پلیز جملے کو سنیے گا۔ دنیا کا یہ دستور ہے، میں بڑی نفسیاتی بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی سائیکولوجی کا بات کرنے جا رہا ہوں۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے بھائی، ایک پل کے لیے ہو سکتا ہے کہ بیٹے پردیس میں ہو، دور ہو، وہ نہ ہو پائے، مگر بیٹیاں ضرور شریک ہوتی ہیں۔ بیٹے ہو سکتا ہے پردیس میں رہنے کی وجہ سے شریک نہ ہو، مگر بیٹیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اب میں تاریخ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر محمد کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھی، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے۔ اس کو میں نے باقاعدہ انالائز کیا ہے تاریخ کی، تو سب سے گہری تہ ہے، میں نے وہاں تک جا کے اس چیز کو ڈھونڈا اور نکالا۔ لیکن اس پر صرف بولنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس کے باپ بنے گے، مقدمہ بنے گا، تب بات جا کے واضح ہوگی۔ آپ آمادہ ہیں؟ میں اپنے مجمع سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ رسول
کے کون سے سن میں صاحب اولاد بنے؟ چلیے تھوڑی سی گفتگو میں اسی پہ کر دیتا ہوں، آپ میری طرح مخاطب رکھیں۔ ایک بات میں اپنے سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول کو اولاد ملنے میں بڑی دیر ہوئی ہے، اور اسی لیے دشمن ابتر کا تانا دینے لگے تھے۔ ابھی تو سمجھے خدا کے لیے، اب تو جانتا ہے بھائی ابھی اتنی رات نہیں ہوئی ہے کہ بمبئی والے اتنے جلدی سوچتا ہے۔ بیدار ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک ریسرچ ہے، اس کا حل بڑا قیمتی ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، آپ یہ بتائیے کہ رسول کو چونکہ اولاد دیر سے ہوئی اس لیے دشمن ابتر کا تانا دیتے تھے، تو کون سے سن میں رسول صاحب اولاد ہوئے؟ شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، کس سے؟ بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ عرب میں پہلی ایک ایسی شادی تھی جو بے جوڑ تھی۔ آئے ہائے، ذرا بیدار ہو کر سنیے، تاریخ عرب میں پہلی ایسی شادی تھی جو بے جوڑ تھی، اس حوالے سے کہ لڑکا وہ ہے کہ جس کے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، رشتہ اپنا بھیج رہی ہے وہ کہ جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی کو حق تھا اس کائنات میں فاطمہ زہرا کی ماں بننے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی جوانیوں کو کچھ ایسے تحفے میرے منبر سے ان کی زندگی میں کام آئے۔ توجہ فرمائیے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، رشتہ بھیجا کس نے؟ کبھی بھی خدیجہ الکبریٰ نے، رسول نے نہیں بھیجا۔ اب یہاں پر ایک پہلو اور ہے، لڑکی بالغ ہونے کے بعد اپنی مالک ہوتی ہے، لڑکا بھی بالغ ہونے کے بعد اپنا مالک ہوتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ ہے ملکہ، رشتہ اس کے بعد بھیجا جو کائنات کا مالک۔ ملکہ نے رشتہ اس کے بعد بھیجا کہ جو کائنات کا مالک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ رسول کو اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے؟ مشورہ وہ دیتا ہے جو انجام سے بے خبر ہو۔ نہیں ہوتا نا، پھر بزرگوں کو بلایا جاتا، آپ کو دنیا کا تجربہ زیادہ ہے، آپ نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، آپ ہم سے زیادہ سن رکھتے ہیں، آپ کے مشاہدے زیادہ ہیں، آپ بتائیے فلاں کا رشتہ آیا ہے، کیا جائے یا نہ کیا جائے، فیصلہ آپ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقل نامکمل، علم نامکمل،
کہ کبھی بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ میں نے کوئی تحفہ آپ کو منبر سے دیا تھا، آپ دیکھیں کہ میرے چچا کو آنے جناب ابو طالب کے سامنے اس رشتے کو رکھا۔ کم چچا جان فیصلہ سے سمجھ کے کیجیے گا، اس لیے کہ جس نے رشتہ بھیجا وہ امیر ہے، جس کے بعد بھیجا گیا وہ غریب ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ابو طالب کی رگیں حمیت پھڑ کی، غیرت ابو طالب نے رگوں میں انگڑائی لی، کھڑے ہو گئے، کہا اے محمد کون کہتا ہے کہ تو غریب ہے؟ میں پیش کر رہا ہوں وہ مضمون باقی ہے، بڑے دھیان سے سننا۔ رشتہ میں نے طے کر دیا۔ آپ بتائیے دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہوا ہے جو عرش پہ طے ہوا تھا، اور وہ رشتہ علی و فاطمہ کا ہے، اور صرف علی و فاطمہ کا طے ہوا۔ مولویوں نے یہ فضیلت سب میں بانٹنے کے لیے سماج میں یہ مقولہ رائج کر دیا کہ ہمارے رشتے تو اوپر سے طے ہو کے آتے ہیں۔ یہ سب کوئی بات نہیں، اور بات کہ اللہ دنیا میں ہر ایک کا رشتہ بنا کے بھیجتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ وہاں طے ہو کے آتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک رشتہ طے ہوا ہے جسے قدرت نے خود طے کیا ہے، وہ ہے علی و فاطمہ کا رشتہ۔ تو سنو، جو علی کا رشتہ طے کرے اسے خدا کہتے ہیں۔ طے ہو گیا، لڑکی امیر ہے، یتیم ہے، عبداللہ کہو گے بہرحال مجھے وہاں نہیں۔ ایک بات عرض کروں، مسلسل 43 سال 44 سال تک جو کہ علامہ مجلسی نے ہمارے نبی کو اولاد نہیں ہوئی۔ 25 سال میں شادی ہوئی، 25 15 ہوتا ہے 40 اور 4 44، 15 4 کتنا ہوتا ہے 19 سال تک نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی، یہ مخاطب رہے ہے نا، یہ طے شدہ۔ اب دشمنوں کی زبانیں کھلی، محمد انت ابتر، اے محمد تم تو ابتر ہو، بے اولادے ہو، بے نسلے ہو۔ اب اس گانے سے نبی کا دل چور چور ہو رہا، مگر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، ان تانوں سے نبی تو رنجیدہ تھے، مگر کہیں یہ نہیں ملتا کہ خدیجۃ الکبریٰ بھی رنجیدہ تھی۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ جبکہ اولاد کے نہ ہونے پر سب سے زیادہ
کبھی بے چین نہیں ہوئی نہ پریشان ہوئی. یہ تو خدا نے اپنے نبی کے چہرے پر جب مایوسی دیکھی تو سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل کیا. میرے نبی مایوس نہ ہو. بھائی سورہ کوثر کا نازل ہونا یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نبی اولاد کے نہ ہونے پہ پریشان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن تانا دے رہے تھے مگر کہیں نہیں ملتا. کہ خدیجہ بھی پریشان ہوئی ہو تو اس لیے کہ یہ جانتی تھی کہ اللہ نے جس محمد کو اس کائنات میں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اس کا وارث ضرور جب یہ سورہ آ گیا نا تو لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ سورہ تو آ گیا ہے انا اعطیناک الکوثر مگر تفسیر تو کہیں نظر نہیں آ رہی. بس یہی موقع 44 سال کا سن. اللہ نے کہا میرا نبی اب معراج میں آ جا. بلایا معراج. آپ جو سنتے ہیں نا معراج میں گئے جاتے 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 چلتے چلتے بلندیوں تک پہنچتے پہنچتے ایک جگہ ایسی آئی کہاں جبرائیل نے آگے رک گئے تو ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے. سنتے ہیں نا اس کے آگے نہ جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جبرائیل تابش نور کو برداشت نہیں کر سکتے تھے بلکہ راز یہ تھا کہ معراج ہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ اپنے نبی کو نور جناب فاطمہ زہرا ودیت کرنے والا تھا. اب آپ سوال کریں گے بلایا کیوں؟ کہ بلایا اس لیے اگر وہ چاہتا تو روح زمین پر بیٹھے بیٹھے محمد کو نور ولایت دے سکتا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے یہاں پہنچانے کے لیے ظہور نور جناب فاطمہ زہرا ہو. جبرائیل جیسے ملک کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی معصوم نگاہوں سے اس نور کی شعاؤں کو دیکھ لے. جب معصوم نگاہوں پر بھی حجاب واجب ہو. اس ذات کا نام ہے شہزادی فاطمہ زہرا. 44 سال کی عمر میں اسی سال نبی کو فاطمہ جیسا تحفہ ملا. مظلوم سمیٹ رہا. جب یہ دیکھ رہا ہے اللہ نے کہا 40 دن روزہ رکھو, 40 دن خدیجہ سے دور رہو. آپ دیکھیں ذرا 40 دن خدیجہ سے دور, 40 دن روزے کی حالت میں. جب 40واں دن پورا ہو گیا, آدھی رات گزر گئی, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جا کے حکم دو کہ رات کے اندھیرے میں اب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر جائے. اے اللہ, دن کے اجالے میں کیوں نہیں بھیجا؟ کہ اس لیے کہ چونکہ نبی ہے, نبی کے ارد گرد اصحاب بھی چلتے ہیں.
بی بی جناب فاطمہ زہرا 44 سال کے سن میں آپ پیدا ہو. نبی کی کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال. اب آپ بتائیں کہ 16 3 کتنا ہوتا ہے؟ 19. ابھی 19 سال نبی کی زندگی کے باقی. مورخ لکھتے ہیں ساری بیٹیاں مکے میں پیدا ہوئی وہی جوان ہوئی وہی ان کی شادیاں ہوئی. یعنی جو داماد بنے وہ مکے میں بنے, مدینے میں آ کے تو سسر بنے. نبی نے مکہ چھوڑا کیا؟ 53 سال کی عمر میں مکہ چھوڑ دیا. اب بیٹیاں پیدا ہوئی مکے میں, جوان ہوئی مکے میں, شادیاں ہوئی مکے میں. پہلی اولاد بی بی فاطمہ زہرا 44 سال کے سن میں پیدا ہوئی. اب بتائیے 44 سے ہوتا ہے 50, 3 بار. یہ کیسے ممکن ہے؟ 9 سال کے سن میں, 9 سال کے عرصے میں ساری بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی, جوان بھی ہو گئی. دوسری بات اور میں اس کرتا ہوں, نبی کی پوری زندگی باقی 3 بیٹیوں کا تو کہیں نہ کہیں تذکرہ تو آنا چاہیے. پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں تو آنا چاہیے, نہ نہیں آنا چاہیے. دیکھیے زندگی میں کس کے کتنے بچے ہیں یہ پتہ چلے یا نہ چلے, جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, لیکن مرنے کے بعد ضرور پتہ چلے. کیوں کا مسئلہ میراث کا ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پورا گاؤں جانتا ہے ان کے 4 ہی اولاد ہیں, مرنے کے بعد پتہ چلے تھا 5واں ابھی کیوں کا مرد, یہ تو زندگی بھر ان سے الگ رہے, دور رہے. اب مرنے کے بعد اس لیے ہے جو اس میں ان کا حق ہے نا, ملتا نہیں. اب میں آپ کے صاحب کو اور مشاہدہ کر رہا ہوں, کہیں بھی ذکر نہیں ملتا. اچھا کہیں ملے نہ ملے ایک مقام میں ضرور ملنا چاہیے, اور وہ مقام تھا وہ کہ جب اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ,
شادی تو فاطمہ کی ہوئی. اب دو میں سے ایک چیز ہے، فاطمہ کو بھی بلایا، مباہلے نے داماد کو بھی بلایا. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی عادل نہیں. یہ کون سی بات ہے، ایک بیٹی اور ایک داماد کو صداقت کا تحفہ قیامت تک کے لیے دلوا رہے ہیں، باقی کو محروم رکھ رہے ہیں. تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو بیٹیاں خیالی ہیں یا تو داماد اس قابل نہیں تھے. بہت بڑی سازش ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو بہت سے ایسے مرحلے آپ کے سامنے آئیں گے کہ جہاں حیران ہو جائیں گے. اتنی سازشیں چھپی ہوئی ہیں کہ جن سے آپ صدیاں گزر گئی پردہ اٹھاتے اٹھاتے، مگر سازشیں اتنی گہرائی میں چھپائی گئی ہے کہ وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں چونکہ پوری دنیا یہ جانتی تھی محمد کی وراثت نسل فاطمہ زہرا میں، دشمنی زہرا کا سبب کیا تھا. اب آپ یہ سن لیتے پڑھ بھی لیتے تاریخ میں گھر میں آگ لگائی گئی، مگر شہزادی کا وہ جملہ آپ سن کہ جب آگ لگانے والے لکڑیاں لے کر آئے تو شہزادی نے ایک سوال کیا تھا. نوجوان سنو، یاد رکھنا، مجھے تو یقین ہے کہ تمہاری ماں نے جو شیر پلایا ہے، اس شیر سے جو خون کے قطرے بنے ان قطروں میں زہرا کی محبت سمائی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے، مگر پھر بھی میں اپنا فریضہ مذہبی سمجھ کر میں اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں. آپ دیکھیں شہزادی نے ایک سوال کیا تھا، کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ واہ 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 واہ. کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ آپ نے سن لیا یہ سوال، سن لیا سوال، لیکن سوال سن کر آپ سوال تک رہ گئے. کاش کے سوال ہی بن جاتے تو آپ کی سمجھ میں جواب بھی آ جاتا. قسم خدا کے شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں محمد کی بیٹی رہتی ہے یا محمد کا داماد. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن، جس میں حسین رہتے ہیں. شہزادی متوجہ کرا رہی تھی کہ مباہلے میں نبی حسن و حسین کو اپنا بیٹا بنا چکے. محمد کے وارث مقصد حسن و حسین فاطمہ سمیت. فاطمہ بھی محمد کی وارث، حسن و حسین بھی محمد کی وارث. مقصد کیا تھا؟ کہ کوئی دنیا میں محمد کا وارث نہ رہ جائے. سنو، اس لیے یہ سازش رچی ہے. میرا سلام ہو اس صاحب بصیر، صاحب بصیرت، مورخ پر، جسے علامہ جریر طبری کہا جاتا ہے. اس نے لکھا کہ اگر نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے
حکومت کے قبضے میں چلی جائے. لیکن اگر کوئی ہے ہلکا